ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور اس کا بیان سورہ اخلاص کے اندر موجود ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. اسی طرح جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہے لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، یعنی ایک اللہ ہی معبود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اولاً تو شرک کا معنی سماعت فرما لیجیے کہ شرک کہتے کس کو ہیں. شرک کا مطلب یہ ہے کہ جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے ویسا کسی اور کو ماننا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اگر کوئی شخص کسی کے لیے ایسا مانتا ہے کہ وہ ہستی ہمیشہ سے ہے، یعنی جیسے اللہ ہمیشہ سے ہے ویسے ہی وہ ہستی بھی ہمیشہ سے ہے، تو ایسا شخص یہ شرک کا مرتکب ہوگا. یعنی جیسا اللہ ہے ویسا بندے کو مانے تو وہ شرک کا مرتکب ہے. اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، خود سے زندہ ہے، اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے. اگر کوئی کسی بندے کے بارے میں ایسا عقیدہ نظریہ رکھتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں کہ یہ خود سے پیدا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیدا کرنے والا نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کسی کو مانا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں، صفات یعنی جیسے سننا ہے، دیکھنا ہے، بولنا ہے، یا کوئی کام کرنا ہے، تو جو صفات ہوتی ہیں بندے کی، دیکھنے کی صفات ہو گئی، سننے کی صفات ہو گئی، کوئی کام کرنا ہو گیا، ان کو صفات بولتے ہیں. اگر ان صفات میں کوئی کسی کو اللہ کی مثل مانتا ہے، اللہ کی طرح مانتا ہے، مثال کے طور پر جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ خود سے سنتا ہے اس کو کسی نے سننے کی طاقت نہیں دی. ٹھیک ہے، اگر کوئی کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ بھی خود سے سنتا ہے، اس کو کسی نے قدرت نہیں دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کو قدرت نہیں دی، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی طرح کسی اور کے لیے صفت کو تسلیم کرنا. مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہو هو السمیع البصیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. سمیع مانے سننے والا، بصیر مانے دیکھنے والا. ٹھیک ہے، اللہ نے اپنی ذات کے لیے ارشاد فرمایا کہ انہو هو السمیع البصیر، کہ اللہ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. لیکن اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الدہر کے اندر یوں ارشاد فرمایا کہ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، یعنی ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا، انسان کو سمیع اور بصیر بنایا. تو ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے بیان فرمائی. اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ بیان فرمایا کہ ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. اور ظاہر ہے کہ ہم سب سنتے ہیں، ہم سب دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی اکثریت جو لوگوں کی ہے وہ سنتی دیکھتی ہے، سوائے وہ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی خاص حکمت کی وجہ سے یہ نعمت عطا نہیں فرمائی. تو اب ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ اور نظریہ رکھے کہ انسان کا سننا اور دیکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سننے اور دیکھنے کی طرح ہے، تو یہ پھر اس صورت میں شرک کا مرتکب ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جیسی دوسروں کے لیے صفات مانی. اور یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود سے سننے والا ہے، اس کو کسی نے سننے کی قدرت نہیں دی، اور بندے کو جو سننے اور دیکھنے کی قدرت حاصل ہوئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دینے سے حاصل ہوئی ہے، تو یہ شرک کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. تیسری صورت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال میں کسی کو شریک ماننا. افعال میں شریک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چیزوں کو پیدا فرمانے والا ہے، مختلف چیزوں کو پیدا فرمانے والا ہے. اگر تو کوئی یہ مانتا ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اسی طریقے سے کسی دوسرے نے بھی پیدا فرمایا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اکیلا پیدا نہیں کر سکتا تھا، اس کے ساتھ کسی اور نے مل کر پیدا کیا، تو اس صورت میں یہ شرک ہو جائے گا. تو افعال کے اندر شرک یعنی فعل کے اندر، کام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ماننا، اس کی بھی
اجازت نہیں، یہ بھی کفر و شرک بن جاتا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات کے اندر کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات کے اندر کوئی شریک ہے، نہ اس کے کاموں میں کوئی شریک ہے۔ اور شریک کا مطلب یہ ہے کہ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، ویسا کسی اور کو ماننا یہ شرک کہلاتا ہے۔